بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربان جاؤں امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، امام نے فرمایا طوبیٰ لمن ادرک قائم اہل بیتی، بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ جو ہمارے اماموں میں سلسلے میں سے قائم کے زمانے کو درک کرے۔ بڑا قسمت والا بندہ ہوگا جس کی آنکھوں کے سامنے اعلان ہوگا کہ حجت خدا کا ظہور ہو چکا ہے۔ اللہ جانے وہ کون سی آنکھیں ہوں گی، وہ کون سے کان ہوں گے جن میں یہ آسمان کی ندا بلند ہوگی کہ جس جگہ پہ بیٹھا ہے، گھر میں بیٹھا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، ہوٹل پہ بیٹھا ہے، بازار میں خرید رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے چھوڑ دے، جس کا انتظار کر رہا تھا اب وہ تیرا انتظار کر رہا ہے، اب وہ تیرا انتظار کر رہا ہے، تو اس کا منتظر تھا، اب وہ تیرا منتظر ہے، چھوڑ دنیا کے سارے کام۔ کہتے ہیں معجزہ ایسا ہوگا، بندہ دل میں ارادہ کرے گا امام کی خدمت میں پہنچوں۔ کہتے ہیں امام کے دنیا میں ظاہر ہونے کی کرامت یہ ہوگی، 4-5 قدم چلے گا، 8ویں قدم پہ بندہ امام کے سامنے کھڑا ہوگا، امام کے سامنے کھڑا ہوگا۔ امام نے کہا بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ، کہتے ہیں جس نے امام زمانہ کے زمانے کو درک کیا ہو۔ صرف درک کرنا کافی نہیں، اب اس بات کو سمجھیے گا کہ جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ زیادہ سمجھیں گے۔ امام نے کہا طوبیٰ لمن ادرک قائم اہل بیتی، بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ جو ہمارے قائم کا زمانہ درک کرے۔ توجہ کیجیے گا، لیکن حالت یہ ہو وَهُوَ مُقْتَدٍ بِهِ قبل قیامہ، یہ خوش نصیب وہ ہوگا جو امام کے ظہور سے پہلے ہی ان کی اقتداء میں کھڑا ہو۔ نماز جماعت پڑھ رہے ہو، امام رکوع کرے، امام سجدہ کرے، آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے۔ امام کہتے ہیں وہ خوش نصیب وہ ہوگا ظہور سے پہلے بھی ایسے امام کی اقتداء میں ہوگا جیسے کوئی بندہ پیش امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، اگر توجہ ہٹ گئی تو تمہاری نماز گئی۔ کہتے ہیں وہ خوش نصیب ہوگا کہ جو قائم کے زمانے کو درک کرے گا، اور اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ ظہور سے پہلے ہی اپنے پورے وجود کو امام کی اقتداء میں رکھے گا۔ اور اس سے اگلے جملے یہ ہیں، صرف امام کی اقتداء نہیں ہوگی، امام سے پہلے والے سارے اماموں کی بھی پیروی کرتا ہوگا، ان کے دشمنوں سے براعت کرتا ہوگا۔ یہاں پر امام زمانہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے اس نبی نے اعزاز عطا فرمایا، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں میرے 12ویں کے زمانے میں جو بندہ ایسا ہو مقتدن بہی قبل قیامہ، جو امام کی اقتداء میں ہو، امام پیغمبر نے فرمایا اولئک رفقائی، وہ میرے رفیق بھی ہے، وہ میرا دوست بھی ہے۔ امام زمانہ کا انتظار کرنے والا رسول اکرم کا دوست ہے۔ اور معصوم نے فرمایا ہے من ثابت علی ولایتنا فی غیبت قائمنا، جو غیبت کی قائم کے زمانے میں ہماری ولایت پر ثابت قدم ہو، چاہے مسجد فاطمۃ الزہرا میں بیٹھ کے مجلس سن رہا ہو، چاہے گھر میں بیٹھ کے لائیو دیکھ رہا ہو، امام فرماتے ہیں اس کا مقام یہ ہے اعطاہ اللہ اجر الف شہید من شہداء احد و بدر، وہ جس جگہ پہ بھی سانس لیتا ہوگا، جس امام کا انتظار کر رہا ہے، برکت یہ ہے اللہ اسے احد اور بدر جیسے 1000 شہیدوں کے برابر ثواب دے گا۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ انسان جس کو پیغمبر کہیں وہ میرا رفیق ہے، وہ میرا دوست ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا، بیٹھ کے صرف امام کو یاد کر رہا ہے، 1000 احد اور بدر جیسے شہیدوں کا ثواب اس بندے کو مل رہا ہے۔ اچھا مولا، کوئی بندہ انتظار کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا، کیا اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا؟ امام نے فرمایا جو بندہ ہمارے قائم کا انتظار کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، کل متشہد بدمہ فی سبیل اللہ، وہ یہی سمجھے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے خون سے لت پت کھڑا ہے۔
شہید کا ایک خون جسم سے باہر نکلے زمین پر گرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ غیبت امام میں امام کا انتظار کرنے والا دنیا سے جاتا ہے، وہ یہی سمجھے ایک قطرہ نہیں، کل متشہد بدمہ فی سبیل اللہ، اس کا پورا وجود خون میں لت پت ہے، ایسا سمجھے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے گیا ہے۔ اس غیبت کے زمانے میں اسے یاد کرنا کوئی جہاد سے کم نہیں، لیکن یاد رکھنا چاہیے انتظار کا مطلب کیا ہے، انتظار کسے کہتے ہیں۔ بھئی ہم نے بیان کر دیا، بڑا مقام ہے منتظر کا، بڑی عظمت ہے منتظر کی، بہت بڑا مقام ہے اللہ کے نزدیک اس بندے کا جو اس زمانے میں 12ویں کا انتظار کر رہا ہو، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچئے تو صحیح، انتظار کسے کہتے ہیں۔ اگر انتظار کو سمجھنا ہے، علماء ایک مثال دیا کرتے ہیں، میں وہی آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ اگر یہ سمجھ آ گئی نا، یقین جانیے ہر بندے کے ذہن میں انتظار کا وہ معنی بیٹھ جائے گا جو معصوم چاہتے ہیں کہ منتظر میں ہو۔ اگر انتظار کا مطلب سمجھنا ہے، اولاد والے بیٹھے ہو، کسی کا بچہ صبح سکول پڑھنے کے لیے بستہ گھر سے اٹھا کے چلا جاتا ہے، روٹین یہ ہے ڈیلی 1 بجے چھٹی ہوتی ہے، گھر میں ماں باپ انتظار کر رہے ہیں، 1 بجے بچہ سکول سے چھٹی کر کے گھر میں آ جاتا ہے، خدا نہ خواستہ 1 بجے بچہ نہیں پہنچا، 1:30 ہو گئے، گاڑی والے کی طرف فون کریں گے، فون کیا جائے گا، بھئی تمہیں بھیجا تھا بچے کو لینے کے لیے، ابھی تک بچہ گھر نہیں پہنچا، 1 بجے آ جاتے تھے، ابھی تک واپس نہیں آئے، اور گاڑی والا خدا نہ خواستہ یہ کہہ دے میں تو سکول کے باہر گیا تھا، میں انتظار کرتا رہا، تمہارا بچہ نہیں آیا، خدا نہ خواستہ 2 ہو جائیں، 2 بجے سکول میں کال کی جائے گی، ہیڈ ماسٹر کو کال کی جائے گی، ہمارا بچہ سکول میں پڑھنے کے لیے آیا تھا لیکن ابھی تک گھر نہیں پہنچا، اور آگے سے جواب یہ آئے وہ آیا تو تھا، وہ یہاں سے گیا بھی تھا، اب تم تک نہیں پہنچتا تو ہمیں نہیں پتا، لیکن خدا نہ کرے کہ یہ وقت گزرتے گزرتے ظہر سے عصر ہو جائے۔ توجہ کیجئے گا میری طرف، میں بڑے اہم مرحلے تک آ چکا ہوں، اب آپ کے ذہنوں کا دائیں بائیں جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پہ۔ خدا نہ کرے وقت ایسا آ جائے کہ عصر کے سائے ڈھلنے لگ پڑیں، اس ماں کی کیفیت کیا ہوگی؟ اولاد والے بیٹھے نا، سوچئے گا اس ماں کی کیفیت کیا ہوگی۔ اور خدا نہ کرے جو سورج غروب ہو جائے، اب اس کے بعد وہ فون کال نہیں کرے گی، بس ایک کام کرے گی، ماں مصلی بچھا لے گی اور خدا کے آگے گڑ گڑا کے دعا کرے گی، پالنے والے تو نے مجھے ایک نعمت دی تھی اولاد کی صورت میں، 1 بجے گھر آنا تھا، بچہ ابھی تک نہیں آیا۔ انتظار کا مطلب سمجھیے گا، خدا نہ کرے رات کی تاریکی ڈھل جائے، اب وہ مصلی پہ نہیں بیٹھے گی، اب وہ چیخ و پکار کر کے روئے گی، زار و قطار کر کے روئے گی، لیکن ذرا توجہ کرنا، 1 بجے سے لے کر مغرب تک بچہ نہ آئے تو گھر میں چیخ و پکار ہوتی ہے، یار 1200 سال ہو گیا ہے تیرا امام تجھ سے غائب ہے، جو تیرا انتظار کر رہا ہے، کبھی رات کی تاریکی میں تیرے آنسو آئے ہوں امام کے لیے؟ کبھی رات کی تاریکی میں کبھی سوچا ہو یار میری زندگی گزر گئی، میرے 60 سال گزر گئے، 70 سال گزر گئے، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی نعمت امام تھی، میرا امام کہاں گیا؟ کبھی اس امام کے لیے انتظار کیا ہے؟ رزق کے لیے رونے والے، اولاد کے لیے رونے والے، دنیا کے پیسوں کے لیے رونے والے، کبھی اس امام کو بھی رویا کریں جو پردہ غیب میں بیٹھ کر دعائیں مانگ رہے ہیں، پالنے والے تو مجھے اذن ظہور دے، میں دنیا والوں سے پوچھوں تو صحیح کیسے سکینہ کو تماچے